بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم 12ویں جماعت کی چیپٹر سحر ہونے تک اس کی ہم الفاظ معینے اور فضل احمد کریم فضلی جو اس کے مصنف ہیں ان کے بارے میں، اور کوسچن آنسر جو ہیں اس کے وہ، اور اس کی جو مشق ہے وہ کریں گے، جس میں درست جواب پر نشان لگانا بھی شامل ہے، اور سبق کا خلاصہ کریں گے اور مشکل الفاظ کے معنی بھی کریں گے۔ تو اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، مہر اجالا اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز وقتاً فوقتاً ملتی رہیں اور آپ اس سے انشاءاللہ فائدہ اٹھا سکیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ تو پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ سحر صبح، کوچا گلی، امنڈ کر جوش میں آ کر، معلق کہتے ہیں لٹکا ہوا، عقیدت اعتقاد خلوص و محبت، منظم کہتے ہیں ترتیب دیا ہوا، چندہ بالکل قطعی، مجمع کہتے ہیں ہجوم کو، استجاب تعجب ہونا، حیرت، ہمدانی کہتے ہیں ہر بات کی واقفیت، آفرین شاباش، بقول شخص کسی شخص کے کہنے کے مطابق، مزمل کہتے ہیں تھکا ہوا، ولولہ جوش و خروش، بلیوں اچھلنا خوشی سے دم اچھلنا، ایک دم اچھلنا۔ پھر ہے عالمی بساطی سیاسی یعنی بین الاقوامی سیاست۔ اب ہم یہ سوالات کر لیتے ہیں سبق کے۔ درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ تو اس میں پہلا سوال ہے کہ قائد اعظم کے جلسے کے لیے کیا کیا تیاریاں ہو رہی تھیں؟ آج کلکتہ رنگ و نور میں ڈوبا ہوا تھا۔ قائد اعظم کے جلسے کے لیے بازار پھولوں اور جھنڈیوں سے سجائے گئے تھے۔ مسلمانوں کے چہرے پر الگ ہی چمک تھی۔ ہر طرف مسلم لیگ کے جھنڈے کثرت سے اڑ رہے تھے۔ معلوم ہوتا تھا جیسے قدرت بھی درختوں کی شکل میں مسلم لیگ کے سب جھنڈے ہی اڑا رہی ہے۔ ہوڑا اسٹیشن بھی رنگ و نور میں غرق تھا۔ بوڑھے جوان، بچے، مرد عورت نہ محض کلکتے کے گوشے گوشے سے بلکہ بنگال، بہار، یو پی سے بھی امڈ آئے تھے، کیونکہ ان کے محبوب قائد اعظم جو آ رہے تھے۔ سوال نمبر 2 ہے مذکورہ متن میں کتنی قوموں کا ذکر کیا گیا ہے اور کیوں؟ قائد اعظم کے جلسے میں مسلمانوں کے علاوہ دوسری قوموں کے لوگ، ہندو، سکھ، عیسائی، انگریز، امریکن بھی کثیر تعداد میں تماشا دیکھنے یا تصویریں کھینچنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ لیلا کے جلسے میں کیا کام تھا؟ قائد اعظم کے جلسے میں لیلا بھی موجود تھی۔ وہ کامریڈوں کو مختلف حصوں سے بھیج چکی تھی اور جو آتا اسے بھیجتی جاتی۔ لتا بھی گھوم پھر کے آئی اور اس خیال سے کہ بھیڑ کا دھکا اسے دور تک نہ پھینک دے، لیلا کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ لیلا کو بخار بھی تھا۔ لیلا نے لتا سے کہا کہ تم ہوڑا پل کے قریب پہنچ جاؤ تاکہ جب قائد اعظم کی آمد کا جلوس پل پار کر کے آئے تو تم اسے قریب سے دیکھ سکو۔ رمیزے کے ذہن میں قائد اعظم کا خاکہ کیسا تھا؟ مسٹر رمیزے نے پہل قائد اعظم کا نام چائے کے باغ میں سنا تھا، لیکن قائد اعظم کے نام کو کوئی خاص اہمیت نہ دی۔ اس کے ذہن میں تھا کہ ہندوستان کا صرف ایک لیڈر گاندھی ہے جس کے پیچھے سارا ملک ہے۔ اس نے بعد میں بھی ہندو مسلم مسئلے کا ذکر وقتاً فوقتاً سنا تھا، مگر اس کو ہندو مسلم تنازع کا شبہ دور نہ ہوا تھا۔ اب جو اس نے یہ عظیم الشان مجمع اور یہ جوش و خروش دیکھا تو وہ چکرا سا گیا کہ واقعی اس ہندوستان میں مسلمان اپنے آپ کو ہندو سے علیحدہ ایک قوم سمجھتے ہیں، اور ان کا لیڈر گاندھی بھی نہیں بلکہ جناح ہے جسے وہ قائد اعظم کہتے ہیں۔ اتنا بڑا مجمع دیکھ کر اب قائد اعظم کی اہمیت اس کے دل میں اور بڑھ گئی۔ پاکستان کے بارے میں عصمت کے کیا خیالات تھے؟ مسٹر عصمت نے مسٹر رمیزے سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ اب تو مسلمان اور بھی مضبوط ہو گئے ہیں۔ اگر ہم پاکستان کو بننے سے روکیں گے تو یہ بننے سے نہیں رکے گا، اور ہم لوگوں کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بین الاقوامی سیاست میں پاکستان عنقریب ضرور نمودار ہوگا۔ دنیا کے نقشے میں پاکستان کے وجود ہونے کے بعد بازی کا نقشہ کس طرح بدلنا پڑے گا، اس پر بھی ابھی سے غور کرنا چاہیے۔ شطرنج کا اچھا کھلاڑی وہی ہے جو بہت دور کی چالیں پہلے سے سوچ لے۔ قدرت بھی درختوں کی شکل میں مسلم لیگ کے سب جھنڈے ہی اڑا رہی ہے۔ اس عبارت سے مصنف کی کیا مراد ہے؟ قدرت بھی درختوں کی شکل میں مسلم لیگ کے سب جھنڈے اڑا رہی ہے۔ اس عبارت سے مصنف کی مراد ہے کہ قائد اعظم کے جلسے میں مسلم لیگ کے سب رنگ کے جھنڈے ہر طرف لہرائے جا رہے تھے۔ مسلمانوں کا جوش و خروش دیکھنے کے قابل تھا۔ دوسری قوموں کے لوگ بھی بڑی تعداد میں آئے ہوئے تھے۔ گویا ایسا لگ رہا تھا جیسے قدرت بھی درختوں کی شکل میں مسلم لیگ کے سب جھنڈے اڑا رہی ہو۔ اب اس سبق کے جو مصنف ہیں فضل احمد کریم فضلی، ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ فضل احمد کریم فضلی کی پیدائش 4 نومبر سن 1906 ہے۔ ان کی پیدائش
اتر پردیش میں ہوئی تعلیم انہوں نے الہ آباد اور آکسفورڈ سے حاصل کی۔ اصل نام سید فضل احمد کریم نقوی اور تخلص فضلی تھا۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے اردو کے ممتاز شاعر، ناول نگار، فلم ساز اور سول سرونٹ تھے۔ وہ اپنے ناول خون جگر ہونے تک کی وجہ سے اردو ادب میں مشہور معروف ہیں۔ ان کے والد سید فضل اپنے عہد کے خوشگوار شعراء میں شمار کیے جاتے تھے۔ اس طرح فضلی صاحب کو شعر و سخن کا ذوق کا ورثے میں ملا۔ فضلی صاحب کم عمری ہی میں غالب، ذوق، اکبر اور اقبال سے متعارف ہو چکے تھے۔ پھر والد محترم کی وجہ سے بہت سے شعراء حضرات بھی ان کے گھر آتے تھے۔ ان کی تصانیف ہے نغمہ زندگی، سحر ہونے تک، چشم غزال، خون جگر ہونے تک۔ یہ ان کی 2 کتابیں ہیں، ان کی پکچر دیکھ لیں آپ۔ اب ہم کرتے ہیں سبق کا خلاصہ۔ آج کلکتہ رنگ و نور میں ڈوبا ہوا تھا۔ گلیاں بازار پھولوں اور جھنڈیوں سے سجے ہوئے تھے۔ مسلمانوں کے چہرے خوشی سے چمک رہے تھے اور مسلم لیگ کے سبز رنگ کے جھنڈے ہر طرف لہرائے جا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے قدرت بھی درختوں کی شکل میں مسلم لیگ کے سبز جھنڈے ہی اڑا رہی ہو۔ ہوڑا اسٹیشن کو بھی بہت زیادہ سجایا گیا تھا۔ بوڑھے، جوان، بچے، مرد، عورت ہر طرف دکھائی دے رہے تھے۔ کلکتہ کے علاوہ بنگال، بہار، یوپی سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، کیونکہ ان کے محبوب قائد اعظم جو آ رہے تھے۔ مسلمانوں کے علاوہ دوسری قوموں کے لوگ، ہندو، سکھ، عیسائی، انگریز، امریکن بھی کثیر تعداد میں تماشا دیکھنے یا تصویر کھینچنے کے لیے موجود تھے۔ ان منظم کرنے والوں میں مخلص پیش تھا۔ باوجود کوشش کے نازش اس کے ساتھ رہ کر کام نہ کر سکی تھی۔ اسے لڑکیوں کے گروہ میں شامل ہونا پڑا تھا۔ تسنیم کو مسلم لیگ کونسل کے رکن کی حیثیت سے اہمیت حاصل تھی۔ وہ اسٹیشن پر استقبال کرنے والوں میں شامل تھے اور ان کی بدولت وہاں عرفان ملا اور شمس الدین بھی پہنچ گئے تھے۔ مجمع میں ایک طرف لیلا بھی موجود تھی۔ وہ کامریڈوں کو مختلف حصوں میں بھیج چکی تھی اور جو آتا اسے بھیجتی جاتی۔ لتا بھی لیلا کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی تاکہ اسے دھکا نہ لگے، جبکہ لیلا کچھ بیمار بھی تھی۔ لیلا نے لتا سے کہا، تم ہوڑا پل کے قریب سے قریب پہنچ جاؤ تاکہ جب قائزم کی آمد کا جلوس پل پار کر کے آئے تو تم اسے قریب سے دیکھ سکو۔ تھوڑی دیر بعد زمین و آسمان کے دل اللہ اکبر، قائزم زندہ باد، مسلم لیگ زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعروں سے ہل گئے۔ پوری فضا نعروں سے گونج رہی تھی۔ یہ شور ریل کے اسٹیشن میں داخل ہوتے ہی اٹھا اور میلوں تک اٹھتا چلا گیا۔ کوئی اور اونچی جگہ نہ پا کر ایک گھوڑا گاڑی کی چھت پر مسٹر اسمتھ کھڑے تصویریں لے رہے تھے۔ اسی طرح اور گھوڑا گاڑیوں کی چھتوں پر بھی لوگ کھڑے تھے۔ مسٹر رمیزے نے بھی قائزم کے نام چائے کے باغ میں سنا تھا، لیکن قائزم کے نام کو کوئی خاص اہمیت نہ دی۔ اس کے ذہن میں تھا کہ ہندوستان کا صرف ایک لیڈر گاندھی ہے، جس کے پیچھے سارا ملک ہے۔ اس کے بعد بھی ہندو مسلم مسئلے کا ذکر وقتاً فوقتاً سنا تھا، مگر اس کو ہندو مسلم تنازع کا شبہ دور نہ ہوا تھا۔ اب جو اس نے یہ عظیم الشان مجمع اور یہ جوش و خروش دیکھا تو وہ کچھ چکرا سا گیا کہ واقعی اس ہندوستان میں مسلمان اپنے آپ کو ہندو سے علیحدہ ایک قوم سمجھتے ہیں اور ان کا لیڈر گاندھی نہیں بلکہ جناح ہے، جسے وہ قائد اعظم کہتے ہیں۔ اتنا بڑا مجمع دیکھ کر اب قائد اعظم کی اہمیت اس کے دل میں اور بڑھ گئی۔ قائد اعظم کی سواری پاس سے گزری۔ ایک طرف ان پر پھولوں کی پنکھڑیاں برس رہی تھی اور ان کا چہرہ پھول کی طرح کھلا جا رہا تھا، اور دوسری طرف نیشنل گارڈز کے منظم دستوں کی چمکتی ہوئی تلواریں، پھر لوگوں کے چہروں پر حوصلوں ولولوں کی چمک، اس پر اللہ اکبر، قائد اعظم زندہ باد، مسلم لیگ زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے دل ہلا دینے والے نعرے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جلال و جمال، من تو شدم تو من شدی، یعنی میں تو گویا، میں تو ہو گیا، تو میں ہو گئے ہیں۔ اتنا بڑا مجمع دیکھ کر انگریز بھی اس بات پر سوچنے پر آمادہ ہوئے کہ کانگریس صرف ہندوؤں کی جماعت ہے اور اس کا لیڈر گاندھی ہے، جبکہ مسلم لیگ مسلمانوں کی جماعت ہے اور ان کا لیڈر قائد اعظم ہے۔ قائد اعظم کی سواری گزرنے کے بعد سارا مجمع منتشر ہونے لگا۔ مسٹر اسمتھ اور رمیزے کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ اسمتھ نے پوچھا کہ آپ نے مسلمانوں کے اتنے بڑے مجمع کو دیکھا؟ مسٹر رمیزے نے کہا، ہاں، اگر میں خود اتنا بڑا مجمع نہ دیکھتا تو سمجھتا کہ لوگ بڑا چڑھا کر کہہ رہے ہیں۔ اسمتھ نے کہا، میرا خیال ہے اب تو مسلمان اور بھی مضبوط ہو گئے ہیں۔ اگر ہم پاکستان کو بننے سے روکیں گے تو یہ بننے سے نہیں رکے گا، اور ہم لوگوں کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بین الاقوامی سیاست پر پاکستان عنقریب ضرور نمودار ہوگا۔ دنیا کے نقشے میں پاکستان کی وجود ہونے کے بعد بازی کا نقشہ کس طرح بدلنا پڑے گا، اس پر ابھی سے غور کرنا چاہیے۔ شطرنج کا کھلاڑی وہی ہے جو بہت دور کی چالیں پہلے سے سوچ لے۔ اب ہم بک کا صفحہ
درست جواب پر نشان لگانا۔ سحر ہونے تک ناول ہے ڈپٹی نذیر احمد کا، علامہ راشد الخیری کی، خدیجہ مستور کا یا فضل احمد کریم فضلی کا؟ تو یہ ہے فضل احمد کریم فضلی کا۔ اس ناول کا پلاٹ ہے پاکستان کی آزادی سے متعلق۔ عالمی بساط سیاست پر ایک اور مہرہ ضرور آئے گا، یہ جملہ استعارہ ہے تو یہ قیام پاکستان کا۔ اور من تو شدم سے مراد ہے میں تو ہو گیا۔ انسان کی صورت میں زندہ شیر کی طرح تھے، اس جملے میں ایک صنعتی خوبی ہے اور اس کو ہم کہیں گے صنعت تشبیہ۔ تو یہ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ انشاءاللہ ہم دوبارہ اور چیپٹرز کے ساتھ پھر آپ سے